سے جس کے اندر آپ کے دل میں تقویٰ بڑھتا جائے گا اللہ کی رحمت بھی اتنی، خوف الہی جب بڑھتا جائے گا رحمت قریب آتی ہے، رحمت بڑھتی جائے گا، اللہ لکھ دے گا ان لوگوں میں، اللہ فرماتے ہیں لکھوں گا سأکتبها للذین یتقون، لکھوں گا ان لوگوں میں، لکھوں گا رحمت کو، سأکتبها لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان بھی۔ رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے لوگوں کی اوپر شفقت رحمت، اللہ کی مخلوق پر رحمت کرے، انسانوں پہ رحمت کرے، غلاموں پہ رحمت کرے، خادموں پہ رحمت کرے، ملازموں پہ رحمت کرے، انسانوں کے ساتھ شفقت کا سلوک ہے، بندے کے ساتھ انسانیت کا سرویہ اختیار ہے، بندے کو بندہ سمجھیے یار، یہ اللہ کی مخلوق ہے یار، اس کے ساتھ جس قدر آپ کی رحمت لوگوں سے بڑھتی جائے گی آپ کے اوپر کس کی رحمت بڑھے گی؟ اللہ کی رحمت بڑھے گی۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں نا اپنے اوپر، اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، کہ مجھے میری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، میری بیٹوں کی عزت محفوظ رہے، پھر تیری زبان سے بھی کسی کی عزت پامال نہیں ہونی چاہیے، تیرے رویے سے، تیرے مال سے، تیرے پیسے سے کسی کی عزت کو داغدار نہ ہو، آگ نہ لگائے کسی کی عزت کو۔ اگر آپ اپنی عزت کے اوپر اللہ کی رحمت کی چادر چاہتے ہیں، نبی کریم کا فرمان ہے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں لوگوں پہ رحمت اور شفقت کرتے ہیں رحمان ان کے اوپر اپنی رحمت برسا دیتا ہے اور رحمت کر دیتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پہ رحمت کرو اور شفقت کرو، رحمان عرش والا تمہارے اوپر اپنی رحمت کرے گا۔ جس کے اندر آپ کی رحمت اور شفقت بڑھے گی اسی کے اندر اللہ کی رحمت بھی۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم کا فرمان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم دعا کرتے ہیں رحم اللہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور بھی دعائیں آئیں گی اپنی طرف سے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے، یہ اس حبیب کی دعا ہے جس نے دعا کی تو عمر بن خطاب گھر کے قصر سے ارادے سے نکلا تھا، رسول کریم کی دعا قبول ہوئی تو وہی عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اس شخص کی دعا ہے جس نے بدر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، مالک الملک نے بدر کے اس ٹیلے پہ رسول کی دعا کو قبول کر کے ہزاروں کے حساب سے فرشتے اپنے بندوں کی مدد کے لیے اتار دیے تھے۔ جس کی دعا قبول ہوئی تو اللہ نے 313 کو فتح نصیب کی اور 1000 کو شکست دوچار کر دیا تھا۔ یہ اس شخص کی دعا ہے جس سے دعا منگوانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ آئے تھے کہ ماں نے آج برا بھلا کہا ہے، اللہ میری ماں کے لیے، اللہ کے رسول میری ماں کے لیے ہدایت کی دعائیں کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر دے۔ ابو ہریرہ بھی دوڑتے ہیں کہ دعا پہلے پہنچتی کہ میں پہلے پہنچتا ہوں۔ جب گھر میں پہنچا تو ماں پہلے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کس دعا کا ذکر کروں؟ یہ اس شخص کی دعا ہے جس کے پاس حضرت انس کی ماں اپنے بچے کو لے کے آئی، حضور میرے پاس کوئی اور دولت، کوئی دنیا کو اور مال تو نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس، یہ چھوٹا سا ہمارا بچہ ہے، یہ ہاذا خوائد موقع، اللہ کے نبی یہ چھوٹلو سا نوکر ہے، اگر آپ اسے خدمت کے لیے قبول کر لیں، آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا، میرے پاس یہی سرمایہ ہے، میں اپنا بچہ ہی آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے، اللہ اس کے اہل کے اندر برکت دے دے۔ نبی کریم نے دعا کی اللہ بارک لہ فی اہلہ و مالہ، اللہ اس کے مال کے اندر بھی برکت دے دے، اس کے اہل کے اندر بھی برکت دے۔ کہتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ 90 کے قریب اپنی پشت سے پیدا ہونے والے بچوں کو حضرت انس نے دیکھا، ان کی نسل سے پیدا ہوئی، اتنی اللہ نے برکت دی ان کی اولاد اور ان کے مال کے اندر۔ رسول کریم دعا کرتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم کرے، رجلا سمحا اذا باع، جب کوئی چیز بیچتا ہے تو بڑی سہولت، نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ چیز بیچتا ہے، اس سے نہیں ہوتا اپنے گاہک کے ساتھ، لینے والے سے جب بیچتا ہے نرمی رکھتا ہے، سختی نہیں کرتا، ریٹ نہیں چڑھاتا، بندے کا خیال رکھتا ہے، یہ بندے کی پوزیشن کیا ہے، یہ پیسے دے بھی سکتا ہے نہیں دے سکتا، کہیں اس کے اوپر زیادتی تو نہیں کر، بیچے گا تو پھر بھی بڑا نرم، اور جب خریدتا ہے تو پھر بھی بڑے اچھے سلوک سے اس کو کوشش کرتا ہے کہ پیسہ اس کے پاس چلا جائے، بیچنے میں خریدنے میں بھی نرم،
دینے میں بھی نرم، اور جب تقاضا کیا جائے اس سے، جب وہ تقاضا کرے کسی سے سختی نہیں کرتا، جب پیسے لینے ہو سختی نہیں کرتا، اچھا یار دے دیں، کل دے دیں، پرسوں دے دیں، یار چلو اگلے ہفتے دے دیں، جو نہیں آج کوئی نہیں تو پھر دے دیں تو پیسے۔ جب پیسے لیتا ہے تو پھر بھی سختی نہیں کرتا، جب چیز دیتا ہے پھر بھی سختی نہیں کرتا، جب چیز لیتا ہے پھر بھی سختی نہیں کرتا۔ نبی کریم دعا کرتے ہیں اللہ میری دعا ہے کہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کر دے۔ رحمت کے اسباب میں سے، اللہ کی رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب، ایمان لانے کے بعد اگر کچھ شخص اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی بستی چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، ہندوؤں کی بستی ہے اور اگر یہ اسلام ایمان پہ باقی رہتا ہے، اس کے لیے وہاں اس کا جینا مشکل ہے، لیکن اپنا گھر بیچ کے سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا، اسی بستی سے نکل گیا، ایسے ماحول میں، ایسے علاقے میں جہاں اس کا ایمان بچ گیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ہجرت کر گئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ خود بخشنے والا رحم کرنے۔ رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کا پابند ہے شخص، اللہ کی قسم وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جیتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، رحمت اس کو گھیرے میں رکھتی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، وہ رحمت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اقامت صلاۃ، اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے، ہتھوڑی اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، کاروبار کی پرواہ نہیں کرتا، رب کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے، رحمت کے سائے میں اس قدر زندگی گزارتا ہے، سب سے بڑی ذات اپنے اللہ کو سمجھتا ہے اور اس کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے دکان سے نکل کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اقامت صلاۃ سے اللہ کی رحمت ملے گی، رحمت ملے گی، بس نماز قائم کر رحمت آئے، بغیر بلائے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نماز تو پڑھ۔ رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، چھٹا سبب ہے رحمت کے اسباب لینا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگیے رحمت۔ کیا مانگیے؟ اللہ سے رحمت کا سوال بھی کیجئے، رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب، اللہ سے رحمت کا سوال کیجئے۔ ایوب علیہ السلام کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی تھے، بیماری سے دوچار ہوئے تھے، اللہ نے ان کا قصہ ذکر کیا، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ موضوع مکمل ہوگا۔ ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو آواز دی، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نعاج ہوا، مجھے بیماری لگی، میں بیماری سے دوچار، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ شفا کی دعا کی، شفا کی دعا کی نہیں دی، یہ نہیں کہا مجھے شفا دے، یہ نہیں کہا مجھے شفا، بس یہ کہا یا اللہ مجھے بیماری لگی ہوئی مجھے، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بس مالک الملک کے سامنے جب یہ اعتراف بندہ کر لیتا ہے کہ میں کوتاہ ہوں، میں کمتر ہوں، میرا نفس بیمار، میرا دل بیمار، میں خواہشوں سے دوچار، بیماریوں سے دوچار، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، اللہ مجھے بیماری مال کی، دولت کے لالچ کی بیماری، اللہ میں بیمار، جسمانی بیمار صحیح، لیکن میں یہ بھی اعتقاد رکھتا ہوں کہ سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی، پھر درخواست پیش کرنے کی طلب رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اپنا حالت بیان کیجئے اور اس کو صرف ارحم الراحمین کہہ کے پکاریے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ بس ایوب علیہ السلام کا ارحم الراحمین کہنا ہی تھا، یہ جملے ایسے عظیم ہیں، اس کی رحمت کا اعتراف اتنا عظیم ہے، ارحم الراحمین کا اعتراف اتنا اللہ کے ہاں پیارا اور محبوب عمل ہے۔ جب بندہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کر لیا، اس کے یہ جملے قبول کر لیے، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اس کو جو بھی تکلیف تھی جتنے سالوں سے تھی ہم نے دور کر دی اور اس کو ہٹا دی، چشمہ جاری کر دیا، نیچے سے یہ پانی اس کو پیے بھی سے نہائے بھی سے، بس ایک مرتبہ نہائے اور بیماری چلی گئی۔ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ وَآتَيْنَهُ أَهْلَهُ،
ہم نے اس کے بچے اولاد سے محروم کر دیا، بچوں سے محروم کر دیا، اہل سے محروم کر دیا. ہم نے اس کو اہل بھی دے دیے، بچے بھی دے دیے، مال سے محروم کر دیا تھا، مال بھی دے دیا. وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا لیا تھا اس کے برابر دگنا اس کو دے دیا. لیا اکارہ تھا اور دیا دگنا، اس کی مثل اور بھی ان کو دے دیا. رحمتًا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے. اس اعتراف تو کیجیے ذرا کہ سب سے بڑا تو رحم کرنے والا ہے اور مجھ فقیر پہ بھی رحم کر دے. میرے عزیزو یہ دعا بھی اللہ سے کریں گے، اور یہ دعا پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہمارے ہدایت دینے کے بعد، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. مال کی محبت، خواہشات کی محبت، ان چیزوں کو ہمارے دل میں نہ ڈال دینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اپنی طرف سے رحمت عطا کر دے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. اصحاب کہف کی دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، کیا کہا تھا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمت. اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر دی. قوم نے ہمیں نکال دیا، بستی میں جینا مشکل ہے، ہم نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، ایمان بچا لیا ہے، ہم نے ہجرت کر لی ہے، غار میں پناہ لے لی ہے، ہم نے چھوڑ دیا اپنا علاقہ، بادشاہ نے نکال دیا، ملک بدل کر دیا، لیکن ہم پھر بھی کس کے طلبگار؟ تیری رحمت کے طلبگار. ربنا حب لنا من لدنک رحمت، اے اللہ تو ہمیں عطا کر دے. ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو آسان کر، ہمارے معاملے کو مانگیے. اللہ سے رحمت مانگیے، جتنی رحمت مانگیں گے اتنی رحمت ملے گی، جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. آپ اپنی مقدار، اپنی مقدار، مانگنے کی مقدار بڑھائیے. بڑا رحمان اور بڑا مہربان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے ایک دن پوچھا، اللہ کے رسول مجھے ایسی دعا سکھائیے، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی. ذرا غور کرنا، آپ لوگوں میں سے اکثر کو یہ دعا نہیں آتی، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی. اللہ کے نبی مجھے ایسی دعا سکھائیے جس دعا کو میں اپنی نماز میں مانگا. سوال کرنے والا کون؟ ابو بکر صدیق. عام بندہ نہیں ہے کوئی. نبیوں کے بعد امتیوں میں سے، تمام نبیوں کی امتوں میں سے سب سے افضل امتی ابو بکر صدیق ہے. تمام نبیوں کی امتوں میں سے سب سے افضل امتی ابو بکر. اگر یوں کہے کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی شخص پہلے نمبر پہ آتا ہے تو کیا نام ہے اس کا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق سوال کرتا ہے علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی. مجھے دعا سکھائی. کس سے مطالبہ کیا؟ میرے آپ کے نبی سے، میرے آپ کے حبیب سے، میرے آپ کے ہادی سے. ایسی دعا سکھائیے. کہاں مانگا کرو؟ جی جو آج تک آپ کے مولوی نے آپ کو نہیں سکھائی، نہ بچپن سے سکھائی، نہ بھی آپ سیکھنے کو تیار ہے. ادعو بہ فی صلاتی، اپنی نماز میں مانگا کرو، اپنی نماز میں مانگا کرو. صحیح بخاری میں لکھا، کسی غیر معروف کتاب کی بات نہیں کرتا. صحیح بخاری حدیث کی اتھینٹک کتاب ہے جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی مولوی جب تک پوری پڑھ نہیں لیتا اس کو مولوی کی ڈگری شاید کوئی کل کہہ دے کہ ہمیں تو ملی نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں. کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک صحیح بخاری نہ پڑھے. دعا کیا ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ لا، ایک بندہ بھی کوئی نہیں. قربان جائیے. احسنت وبارک اللہ فیک وزادک اللہ علم. اللہ آپ کو شرف دے. رسول کریم کی سنت کو آپ کو پورے مجمع میں کھڑے ہو کے زندہ کیا. اللہ آپ کو زندگی بخشے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ میرے موضوع کے ساتھ یہ جملہ ہے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ذرا اس تناظر میں دیکھیے کہ سوال کرنے والا کون عظیم آدمی، سوال جس سے کیا وہ کتنا عظیم آدمی، اور جس عبارت نے سوال کیا اس عبارت ایسی، اس عبارت سے بڑھ کر اور عظیم عبارت بھی. ہم اگر معلوم ہیں اس دعا سے تو
اللہ سے دعائی کریں کہ اللہ ہمیں یہ رحمت کی عطا کر دے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اپنی طرف سے معاف کرنا. وارحمنی, اور مجھ پر رحم کر دے. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے. میرے عزیزو, اگر فرض رختوں کے اندر بھی پڑھتے تو آپ بتائیں گے مجھے فرض رختوں کے اندر بھی کتنے تشہد آتے تھے سنتے, اور پھر تہجد, اور پھر نفل, اور پھر اشراق, اور پھر تراویح. ان کے تشہد کا اندازہ لگائے زندگی کے کتنے تشہد تھے. اگر آج زندگی کے 40 سال بیت گئے, اگر میں یہ دعائی مانگتا رہتا تو میرے کتنی مرتبہ اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کر لینی تھی. اس دعا کو یاد کر لیں اور اس کو پلے باندھ لیں, اور یہ کتابوں میں لکھی ہے, بڑی آسان سی دعا ہے, اور اس کو یاد کریں. اور اس کو اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو یہ دعا بھی رحمت کے اصول میں سے ایک سبب ہے. رحمت کے اصول کا 7واں سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھا جائے, اور ایمان رکھ کے اس کی اتباع تابعداری کرنا. جو قرآن کا حکم ہے اس مان لیں. اللہ کے قرآن میں ذکر ہے بس سود حرام ہے, بس فاعتلوا بحرب من اللہ. جو سود کھاتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے, بھائی میں نہیں چاہتا. زنا حرام ہے, جی قرآن نے کہا ہے حرام. چوری حرام ہے, جی حرام ہے, میں مان لیتا ہوں, قرآن نے کہا ہے. نماز کا حکم قرآن میں, اقیموا الصلاۃ, جی میں مان لیا, آمنا وصدقنا. قرآن مجید کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے, مبارک بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ, تم اس کی اتباع کرو, تم اس کے پیچھے چلو. اپنی مرضی نہیں, قرآن کی مرضی اپنے اوپر اپنا لو. فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا, اور ڈر جاؤ. لعلکم ترحمون, جب اس کے پیچھے چلو گے بابرکت سمجھ کے, ایمان رکھ کے, یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے, تم اس کے پیچھے چلو. لعلکم ترحمون, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم پر رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب میرے آپ کے حبیب اور میرے آپ کے حادی اور میرے آپ کے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سیرت کو اپنا لینا. بس بھلی لگے لوگوں کو نہ لگے, بس آپ اپنے سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک رسول کریم کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈبو لیجیے. لباس بھی, بول بھی, چال بھی, زبان بھی, قول بھی, کردار بھی, معاملہ بھی, لین بھی, دین بھی, کام بھی, کاروبار بھی, دکان بھی, تجارت بھی, بچوں کے ساتھ رویہ اور باپ کے ساتھ رویہ شریعت اور نبی کریم کی سنت کے سانچے میں آ جائیے. قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید قربان جائے اللہ کی کتاب پہ, کاش کہ آپ لوگوں کو ترجمہ آتا ہوتا, اور پھر آپ یہ سارے برکات سمیٹتے ہوتے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, شاید کہ تم پر جی رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت چاہتے ہو, رسول کریم کی اتباع, آپ کے پیچھے چلنے کا عزم کر لو. بس وہی عبد الماجد, عبداللہ, عبد الرحمان نہیں, آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی, آج کے بعد میرے حبیب نے جو کہا ہے بس وہی ہوگا. بس یہ عزم کر لے گا. اللہ کی رحمت کو آپ نے دعوت دی ہے, اور سب سے بڑی دلیل تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ماننے والا عقل مند انسان تو کیا, ہم نے تو حیوانوں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. ہم نے تو حیوانوں کے لیے بھی آپ کو, ہم نے تو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جو باقی مخلوقات کے لیے رحمت ہے, کیا اس کی شریعت پہ چلنے سے مجھے رحمت نہیں ملے گی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے حبیب اپنے آخری حبیب کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے انما انا رحمت مہدات, تو لوگوں میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی رحمت ہوں, میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی. آپ کی سنت ہے, آپ کی حدیث ہے, آپ کا قول ہے, آپ کا فرمان ہے. اگر آپ نبی کریم کو رحمت سمجھتے ہیں تو اس کو اپنانے میں دیر, رحمت کو جھولی سے اتار کے دھکا دے کے پیچھے نہ کیا کریں. آپ کی سنت اور طریقہ آئے تو اس کے سامنے سے تسلیم خم کر لیا کریں. میرے حبیب کی بات ہے, مجھے گاٹا پڑ جائے قبول کر لوں گا, لیکن اپنے حبیب کی بات, آپ کی سنت اور طریقہ اختیار کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. میں نے نماز کی بات کی تھی تو مجھے ایک حدیث آج نبی کریم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل العصر اربع, نماز کی بات کی تھی. اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتا ہے, عصر سے پہلے جو 4 رکعتوں کا پابند ہے. رسول کریم کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بندے پہ رحم کرے.
اثر سے پہلے 4 رکعتوں کی پابندی کر لیجئے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحمت کرے گا اور جو اس کے اوپر پابندی کرے. ایک اور حدیث نبی کریم کی ابو داؤد میں ہے رحم اللہ رجلا اللہ اس بندے پہ رحم کرے قام من اللیل فصلی رات کو اٹھا اور اس نے نماز پڑھی. رات کو اٹھا تہجد کے لیے اور اس نے نماز پڑھی 2 رکعت 4 رکعت. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اس نے اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا. وَامْرَأَتُهُ اپنے گھر والوں کو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا. بچے ہیں تو اس میں شامل ہیں, گھر میں وہ بھی آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو رومیٹ لوگوں کو بھی وہ بیدار کرتا ہے. وَأَيْقَظَ وَامْرَأَتُهُ اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے. فَإِنْ أَبَتْ اگر بیوی اس کے کہنے پہ اٹھتی نہیں اٹھتی, یہ کہتا ہے اٹھ جا سرکار, اٹھتا ہے اٹھ بھائی جلدی کر شاوت, اٹھتے صحیح اور محترمہ اٹھ جا, لیکن وہ اٹھتی نہیں. فابت نہیں میں نہیں اٹھنا, تو اپنی پڑھ. یہ کیا کرتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں فنضح فی وجہها ماء یہ پانی کے چلو بھرتا ہے اور چلو اس کے چہرے کے پر مارتا ہے. اٹھ جائے. آپ کا بیٹا سویا ہوا ہے, میرا تجربہ ہے, ہم نے جو آج کل وہ وہ نہیں آپ شیشہ صاف کرنے کے لیے رکھتے, ہم نے گھر میں وہ رکھی پانی کی بوتل. صبح صبح جب اٹھتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کو وہ اس کے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں. تھپڑ ماریں گے تو وہ غصے ہو جائیں گے نا, جب مارا ہے گھر میں ابو جلال بنا ہوا ہے, 4 تھپڑ بھی ماریں گے تو بچہ نہیں اٹھے, الٹا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. جلال نہ بنے. رسول کریم نے بڑا بہترین نسخہ بتایا. بیوی کہتی ہے میں نے اٹھتی میری نیند خراب, پکی نیند میری. نبی کریم فرماتے ہیں فنضح فی وجہ مان یہ پانی کا چلو پڑتا ہے. آج کل تو جدید طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک بوتل رکھ لے, آپ کا دوست ہے, آپ کا بھائی ہے, اگر جب درمان سب نہیں اٹھتے تو آپ پانی کی بوتل ان کے منہ کے اوپر چھینٹا مار دیں. اللہ کی قسم گہری نیند میں پڑا ہوا شخص, خراٹے لینے والا شخص بھی اس کی نیند ختم ہونے میں دیر. میرا تجربہ ہے, تازہ ترین تجربہ ڈیلی. اس کے چہرے پہ چھینٹا مارتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ بھی رحم کرے, اللہ اس بیوی کے اوپر بھی رحم اللہ عمراتن اللہ اس بیوی پہ رحم کرے. خامد غریب تھکا مارنا کام کا سارا دن گاڑیوں کے انجن ٹھیک کرتا رہا اور سب کی کام کرتا رہا, ڈینٹنگ پینٹا کرتا رہا, وہ اٹھتا نہیں ہے. بیگم سارا دن سنتی رہی تھی, رات کو نیند نہیں آتی. وہ کیا کرتی ہے, دیکھا اس کو اٹھاتی ہے, اٹھ کے نماز پڑھتی ہے, خامد کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ تھکا ٹوٹا جسم ٹوٹا. وہ کہتا ہے نہیں محترمہ بس میری تو طبیعت ٹھیک نہیں, تو رہنے دے. یہ پانی کا چلو بھرتی ہے اور اپنے خامد کے منہ کے اوپر مارتی ہے. فنضحت فی وجہہ یہ پانی بھر کے اپنے خامد کے چہرے پہ چھینٹا مارتی ہے. اللہ تعالیٰ اس عورت پہ بھی رحم کرے, اللہ اس مرد کے اوپر رحم کرے. کیا کامیاب جوڑا ہے. نبی کریم نے کیا دعا کی ہے. رحمت چاہتے ہیں تو پھر رات کو اٹھا کریں, تہجد کا اہتمام کریں. اپنی بیوی ہے ساتھ تو بیوی کے منہ, بچے اور بیٹے بیٹی ہیں تو ان کے, اور آپ کے ساتھی دوست ہیں تو ان کے منہ کے اوپر چھینٹا مار کے اٹھایا کریں. انشاءاللہ اس شفقت کے رویے سے اللہ ان پر بھی رحمت کرے گا, اللہ آپ پر بھی رحمت کرے گا. یہ بھی رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آدھا موضوع باقی ہے, رحمت کے چند اسباب میں تک باقی زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ اسی کو پورا کریں گے. مجھے پتہ کہ پورا کروں گا تو پھر ٹائم اور زیادہ لگ جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رحمت سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑے بہترین اسباب رحمت لینے کے چند ہم نے ذکر کیے ہیں, اور چند انشاءاللہ اگلی زندگی رہی تو اگلے درس میں, جو بھی اگلا درس میرا ہوگا فوری بعد ہوگا یا سگلے والا ہو, تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پورا کریں گے اور اس ملک کو مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ٹائم کی بڑی پابندی میں کرتے ہیں. میں نے 1:15 پہ درس شروع کر دیا تھا اور ابھی تقریباً 1:15 پہ میں نے 8-9 پہ ختم کرنا تھا, لیکن 7 منٹ اوپر ہو گیا. معذرت چاہتا ہوں موضوع کی وجہ سے. انشاءاللہ میں نے موضوع اپنا چھوڑ دیا, لیکن ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کی. آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ نماز عشاء یہاں پڑھیں اور دیر میں جلدی شروع کریں اور جلدی فارغ ہو جائیں, تاکہ آپ کی کل کی ڈیوٹی متاثر نہ ہو. مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں, دل میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے, اور یہ مجلس صرف آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہم سجاتے ہیں. کوئی اور مقصد نہیں ہے, نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے, صرف یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ